خوش آمدید ای کاروان صلح و آرامش، آوردهای دست سوی ایران عطر آسایش. در خانه همسایه عشق و نور تابیده، مهر برادر کینه دشمن تراشیده. از مرز تفتان تا به اسلام آباد یک دستیم، ما در مسیر حق و یاری عهدها بستیم. تاریخ میبالد به این دیدار پرشوکت، پایان رسد با دست ما دوران این ظلمت. چشم ما روشن شد از این بس، دل ما شاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شہر اقتدار سے ایک بریک تھرو کی خبر سامنے آئی ہے۔ وہ مذاکرات جن کے اندر ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ ایرانی وفد نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، اب وہی ایرانی وفد پاکستان میں آ پہنچا ہے۔ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران سے ایک طیارہ پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل ہوا ہے، اور ایسی صورتحال کے لیے پاکستان کے ترجمان کی عکاسی کرتا ہوا یہ گیت جو کہ آپ نے اس ویڈیو کے آغاز میں سنا ہے، جس کا مطلب اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے جو دل ہیں وہ ایرانی عوام کے ساتھ، ایرانی جو لیڈران ہیں، ایرانی جو قیادت ہے اس کے ساتھ کس طرح سے دھڑکتے ہیں۔ اس گانے کے اندر جو کہا گیا ہے، پاکستان کی جانب سے جو گانا فارسی زبان کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے جاری کیا گیا، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ خوش آمدید اے کاروان صلح و سکون، تم اپنے ساتھ امن اور راحت لے کر آئے ہو، اور ایران کے دوستوں تمہاری آمد سے آسودگی کی خوشبو ہمسایہ گھر میں پھیل گئی ہے۔ محبت اور نور نے دلوں کو روشن کر دیا ہے، بھائی چارے کی روشنی نے نفرتوں کے اندھیرے مٹا دیے ہیں۔ اور یہ وہ جذبات ہیں جن کی عکاسی اس گانے کے اندر پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو چکی تھی کہ جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے اپنا جو دارالحکومت ہے اس کو بند کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو امریکی وفد ہے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہو رہا، تو اس کے اندر پاکستان کی کوئی سبکی ہو گئی ہے، اور ایرانی وفد نے بھی اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا اور دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن اب اچانک سے خبر سامنے آتی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی نہ صرف سیاسی قیادت سے رابطہ کرتے ہیں بلکہ فوجی قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایرانی وفد آج رات پاکستان آئے گا اور شہر اقتدار کے اندر ایک بار پھر سے مذاکرات کی میز سجنے جا رہی ہے۔ اس پر تو ناظرین کرام گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بہت زیادہ آپ یوں کہیے کہ الارمنگ خبر جو سامنے آ رہی ہے یا تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے وہ کشمیر سے ہے۔ کشمیر کا علاقہ ہے کشتواڑ، جہاں سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ دو طیارے جو کہ وہاں پر سرویلنس کر رہے تھے یا پھر وہاں پہ فضا کے اندر دیکھے گئے تھے، ان میں سے ایک کے اندر دھماکہ ہوا اور وہ طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے وہاں کے لوکلز کی جانب سے۔ لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور جو اہم ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے تو جو پاکستان ہے وہ ایک بار پھر سے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے اندر ممکنہ طور پہ جو تاریخی ڈیل ہے وہ ہو جائے گی ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، اور آج کی رات یہ مذاکرات شروع ہوں گے جس کی تیاریاں پاکستان نے ایک ہفتہ پہلے سے شروع کر دی تھی۔ ہم نے اپنی اسلام آباد کی بہت سی جو روڈز ہیں ان کو کلیئر کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ جب ایرانی اور امریکی وفد نے پاکستان آنا ہے تو ان کے لیے کوئی بھی کمپرومائز ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے ادارے کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں یا ایرانی وفد ہے وہ پاکستان آئے گا، اور پاکستان سے پھر وہ مسقط جائیں گے، اور اس کے بعد ماسکو جانے کا جو ارادہ ہے وہ بھی وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ عمان سے پھر وہ رشیا جائیں گے۔ اور رشیا کے متعلق تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آبنہ ہرمز کو لے کر سب کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ سختی کریں گے، لیکن روس کو ہم لوگ کوئی بھی فیس چارج نہیں کریں گے۔ ناظرین
नाज़रीन, इसी के साथ कुछ और अहम जो डेवलपमेंट्स हैं अगर मैं वो आपके सामने रख दूं तो पाकिस्तानी मुसाहलती टीम से गुफ्तगू के नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जल्द मुतवक्को है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद मुतवक्को है और उसी के साथ जो अमेरिका की एडवांस टीम्स हैं, लॉजिस्टिकल टीम्स हैं, वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि सबको पता था कि इसके चांसेस हैं कि किसी भी वक्त इन दोनों के दरमियान जो बैकडोर बातचीत हो रही है वो रंग ले आएगी और एक मुआहिदा हो जाएगा। और इसीलिए शायद जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने सीज़ फायर बढ़ा दिया था और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। अमरीकी वफ्द के भी आज इस्लामाबाद के लिए निकलने का इम्कान मौजूद है। पेशरफ्त पाकिस्तान की सालसी टीम से गुफ्तगू का नतीजा है और पाकिस्तान का वो किरदार जो कि पाकिस्तान ने इन दोनों के दरमियान अदा किया है, उसके नतीजे में ये दोनों एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हुए हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ एटमी हथियार के मुमकिन इस्तेमाल की जो खबरें हैं उनको सख्ती से मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि हमें एटमी हथियार की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे जो कन्वेंशनल हथियार हैं, जो रिवायती हथियार हैं, उन्हीं के ज़रिए हमने ईरान को तबाह कर दिया है। और इस मामले के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा सदाकत नज़र नहीं आती है, क्योंकि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि ईरान के पास अभी भी एक वाफर मकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है मिज़ाइलों का और दीगर जो हथियार हैं, ड्रोन्स हैं, उन सब का अभी ज़ख़ीरा मौजूद है। अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में कामयाब नहीं हो सका है। तो यहाँ से जो अमेरिकी सदर हैं उनका एक और जो झूठ है वो पकड़ा जाता है। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए परेशान नहीं हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं। फौरी मुआहिदा भी कर सकता हूँ लेकिन चाहता हूँ ये मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ये हो नहीं सकता। अमेरिका के अंदर भी जाहिर है जो तमाम तर निज़ाम है वो शख्सियात के साथ बदलता रहता है और ख़ासकर जब अमेरिकी सदर, मौजूदा सदर की जो जैसी पर्सनैलिटीज़ के लोग वहाँ पर मौजूद हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये कह नहीं सकते कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सेम रहेगी। इससे पहले के जितने सदूर आए थे वो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे, जो कि माजी में बनाई गई थी। माजी के जो मुआहिदे हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन जो हज़रत डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने हमेशा जो दूसरे सदूर हैं उनके ऊपर अटैक किए हैं और उसके बाद उन्होंने जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है और इवन के ईरान के साथ जो मुआहिदा ओबामा करके गए थे उसको भी तोड़ दिया और उसके बाद फिर जो जंग है एक तरह से ईरान के साथ वो छेड़ दी है। और इसी के साथ अब एक और उनके दिल के अंदर जो ख्याल आ रहा है वो ये है कि मैं भारत को भी किसी ना किसी तरीके से रगड़ूं और उसके मुतालिक वो एक बयान दे रहे हैं कि भारत एक जहन्नुम है और भारत से मुतालिक वो ये भी कह रहे हैं कि 9 माह के अंदर जो है वो एक प्रेगनेंसी लेकर एक औरत यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आके एक बच्चे को जन्म दे देती है और उसके बाद वो बच्चा अमेरिकी कहलाता है और उसके बाद दुनिया के किसी कोने से, इंडिया या चीन या किसी दूसरे जगह से जो कि जहन्नुम के मुतरादिफ है, वो अपना वहाँ से अपना पूरा ख़ानदान लेकर अमेरिका आ जाते हैं। तो वो यूँ जो भारत है उसको एक तरह से बैश कर रहे हैं और इसका मकसद उनकी वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जो कि उन्होंने अपने इक़्तिदार संभालते ही लागू की थी और जिसके बाद अमेरिका के अंदर भी आपने देखा कि बर्बरियत का एक समा था। आइस इदारे ने किस तरह से वहाँ के लोगों को, इमिग्रेंट्स को तंग किया, उन पर जुल्म ढाई, उनके घरों में घुसा किया और ज़ोर ज़बरदस्ती की गई। नाज़रीन, इसी के साथ एक और अहम तरीन बयान जो है वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनाई की जानिब से सामने आया है। उनका कहना है कि ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई। यह यकजहती उन अनासर को तबाह कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप की मकबूलियत सिर्फ 18% रह गई। मुआवजे के मुतालबात का सामना करने वाले शख्स के पास ईरान को लेक्चर देने का कोई जवाज़ नहीं। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ की जानिब से ये बयान जो है वो सामने आया है। अमेरिका ने 1100 जेसम ER 1000 टोमाहाक और 1200 से ज़ायद पेट्रियोट मिसाइलों समेत अरबों डॉलर्स के हथियार जो हैं वो ईरान जंग में झोंक दिए हैं और ये सारा का सारा वो नुकसान है जो कि हमारे बाज़ हल्कों को नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि इसके अंदर देखें भाई, सिर्फ नुकसान जो है वो तो ईरान का हुआ है, ईरान को उन्होंने तबाह किया है। अमेरिका का क्या गया है? अमेरिका के ये बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो गए हैं जो कि उसने एक पराई जंग के अंदर फेंक दिए हैं और ये वो उनके टैक्स पेयर्स का पैसा था। तो उनके टैक्स पेयर्स को इस बात की परवाह करनी चाहिए कि हमारा ये पैसा इस जंग के अंदर जो कि हमारी नहीं है क्यों लगाया जा रहा है। तो ये वो नुकसान है जो कि हमारे बाज़ हल्कों को नज़र नहीं
نہیں آتا ہے اور اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایران پر حملوں اور اسے پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے لیے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور دھمکی لگائی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جوہری ماہرین کو شامل نہ کیا گیا تو یہ 2015 سے بھی کمزور معاہدہ ہوگا۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کایا کلاس کا یہ کہنا ہے، اور چین نے امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے کارگو شپس کو ایران کے لیے چینی تحفہ قرار دینے کا ٹرمپ کا الزام جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ معمول کی بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹوں کو قبول نہیں کریں گے، یہ کہنا ہے چینی وزارت خارجہ کا، کیونکہ چین کو ہمیشہ سے اپنی تجارت عزیز رہی ہے، جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب چین جو ہے وہ ابھی اپنے مسلز ریڈی کر رہا ہے، اور وہ ایک ایسے وقت کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ امریکہ کو سبق سکھا سکے گا۔ ابھی مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن چین جو ہے وہ امریکہ کو زیر نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ہو سکتا ہے، ٹف ٹائم دے سکتا ہے، کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کو شکست دینے کے لیے چین کو کام کرنا ہے، اور چین اپنے اس مسل کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس کے بعد وہ امریکہ کو ہر محاذ کے اوپر ٹکر دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے وہ اپنی تجارت کے اراؤنڈ ہی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو زیادہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کون سا ملک جو ہے وہ کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے، کون کس سے لڑ رہا ہے، وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی خاصیت ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق دعوے سیاسی ہیں، بے بنیاد اور جھوٹ ہیں، اور مذاکرات میں 10 بم نیوکلیر بم بنانے سے متعلق کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ ایران کا کہنا ہے۔ اور آپ نے ہرمز میں کشیدگی اور امن مذاکرات کی کوششیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ برینٹ کروڈ آئل $100 فی بیرل سے اوپر، WTI $95 کے آس پاس اس کی جو ٹریڈ ہے وہ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت متاثر ہو چکی ہے۔ جنگ نے ایران میں بے قصور لوگوں کو، پوری آبادی کو متاثر کیا ہے۔ پوپ لیو کا امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اور امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ لبنان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ خود کو جو لبنانی تنظیم ہے اس سے محفوظ رکھ سکے، ایسا کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا۔ اور بھارت جہنم کا گڑھا ہے، یہ بھی کہا ہے امریکی صدر نے، اور امریکی صدر نے ریڈیو میزبان مائیکل سیوچ کا بیان سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ٹرمپ کے ایکشن پر ہندوستانیوں کا سخت ری ایکشن آیا ہے۔ یہ بیان غیر معلوماتی ہے، نامناسب ہے اور ناقص ذوق کی عکاسی کرتا ہے، بھارتی وزارت خارجہ۔ اور ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اس وقت بھارت کے جو وزیر دفاع ہے راجناتھ سنگھ، جو کہ پاکستان کے اوپر سمندروں کا استعمال کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ ایک آب دوست کے اندر جا کر پھنس جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ خود باہر جاتے ہیں، اور باہر جا کر خود پانیوں کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں اور باقاعدہ تیر کر دکھاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ایک کمپیریزن ہے وہ اس وقت ڈرا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی یہ وہ وزیر دفاع ہے جس نے پاکستان کے اوپر سمندروں سے حملہ کرنا تھا، اپنی بحریہ سے حملہ کرنا تھا، یہ جو ایک آب دوست کے اندر خود جا کر دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے اندر ہے کیا، جاتے ہوئے وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھنس کے جو ان کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے، اور ان کو اس وقت ٹرول کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب میزبان ہوں میں منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔